الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الأبى ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بڑا اچھا دن گزرا. ویسے بھی آج دنیا میں فادر ڈے تھا. چلو ہمارا یہ کلچر جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک ہی دن باپ کو پوچھ لیں تو بڑی بات ہے. ہمارے ہاں تو باپ ایک دن کا نہیں ہوتا، روز مرہ کا ہے. ہمارے تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنت چاہیے، وہ مطلوب ہے اس کو جنت، طالب ہے وہ جنت کا، تو پھر اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہے تو تجھے جنت باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پیارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا تھا. لیکن چونکہ یہ کلچر ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں، لہذا
ان دنوں میں ایک دن یہ بھی آتا ہے تو ہمارے لیے آج بھی فادر ڈے ہے، چونکہ ہم نے بچوں کو بھی تو بتانا ہے. یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ فادر کو وش نہ کرو، نہ، ان کو کہو آج بھی کرو اور روز کرو اگر جنت کمانی ہے تو بہرحال تمام جتنے بھی بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جو فادر ہیں ریئلی، جو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہم باپ ہیں، تو پھر ان تمام باپوں کو بھائی میری طرف سے بھی فادر ڈے مبارک ہو. اور اگر وہ ذمہ داری سے بھاگنے والے لوگ ہیں، وہ خواہ تبلیغ ہو، خواہ نمازیں ہوں، خواہ مولوی صاحب ہوں، خواہ دنیا دار ہو، اپنی جان چھڑا کے بھاگ جاؤ، وہ باپ نہیں ہوتا. باپ ہوتا ہی وہ جو ذمہ داری کو سنبھالے، سارا کنبہ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ، مفسر، محدث، انہوں نے ایک شادی کر لی. عربوں کا کلچر آپ کو پتہ ہے کہ وہ براہ راست بھی رشتہ مانگ لیتے ہیں آپ سے، وہ محسوس نہیں کرتے وہ. تو انہوں نے ایک خاتون نے ان کو دعوت دی، شادی کی، انہوں نے قبول کر لی، شادی فرما لی. سرکار کا زمانہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کی شکایت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے کر دی. یا رسول اللہ، عبداللہ نے شادی کی ہے، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، اگر مجھ سے پوچھ لیتے تو میں مشورہ دے دیتا، بالغ ہے، اس کو حق ہے، لیکن اگر پوچھ لیتے تو میں مشورہ دے دیتا. سرکار نے فرمایا خیر ہے، کہا کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ ہمارے اندر فٹ نہیں ہوگی. کفر کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے ہاں تو لوگ جانتے نہیں کفر کیا ہوتا ہے، کہ ایک باوقار فیملی کے اندر ایک ایسی فیملی آ جائے جو کسی طرح میچ نہ کرتی ہو، تو نہ اللہ نے پسند کیا نہ میرے نبی نے پسند کیا. کفر کا مسئلہ آتا ہے. کہا یا رسول اللہ، وہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ ہمارے اندر فٹ نہیں ہو سکتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ، سن لیں سارے، یہ نوجوان بچے بھی سن لیں، ہر چھوٹا بڑا باپ سن لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، پوچھا عبداللہ تم نے شادی کی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا باپ سے پوچھا تھا، مشورہ لیا تھا؟ آج کی آقا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم بالغ ہیں اور وہ بھی اب اس عمر کو منزل کو پہنچ گئے ہیں، تو مجھے دعوت ملی، میں نے قبول کر کے شادی کر لی. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ اس رشتے میں راضی نہیں ہے. اور اگلی بات سرکار فرماتے ہیں کہ تم محدث ہو، مفسر ہو، میری امت کے استاد ہو، ایک مسئلہ بتاؤ. سرکار پیار بھی تو کرتے تھے نا صحابہ کرام سے. سرکار نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. کہا یا رسول اللہ و رسولہ اعلم. سرکار نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. عبداللہ بن عمر نے کوئی بات نہیں کی، گھر گئے جاتے اس کو عورت کو فارغ کر دیا. ہمارے باپ جو ہے نا وہ ہر وقت باپ ہے. تو جنت بنانی ہے تو ہر وقت خدمت کرنی ہوگی. یہ ایک دن کا باپ نہیں ہوتا، وہ تو مہمان ہے. ایک دن پھول لے لو اور باپ کو پیش کر دو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیا اس کو کہتے ہیں ہیپی فادر ڈے تو کہہ دو، اور قصہ ختم ہو گیا. اس لیے ان تمام باپوں کو ہیپی فادر ڈے ہو، لیکن جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں ان کو میں مبارک نہیں دے رہا، نہ، ان کے لیے کوئی مبارک نہیں ہے. مبارک ان کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ گھر چلانا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، اور مجھے ہر حال میں برداشت کرنا ہے. اس لیے تو ہم الرجال قوامون علی النساء کا جو تصور دیا اللہ پاک نے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بندے کی تخلیق کی ہے نا، اس کے جو قوا ہے نا،
وہ اتنے میں نے طاقتور بنائے ہیں کہ یہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ الرجال قوامون، تقویم قوامون سمجھ دو، بڑا بیلنسڈ پرسنالٹی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، لیکن عورتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھے میں نے قوام بنایا ہے تو دکھانا بن کے، کیوں بھاگتا ہے اپنی ڈیوٹی سے؟ بری بات ہے۔ اپنی ڈیوٹیوں کو سنبھالو، گھر کو سنبھالو، گھر میں توجہ کرو، اور بچوں کو احساس دلاؤ کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ ویسے ہی جملہ آ گیا تھا، میں نے کہا چلو آج کے مناسبت سے میں بھی آپ کو ہیپی فادر ڈے کہہ دوں، چونکہ ہم وہ مولوی نہیں ہیں نا جناب، یہ بھی حرام ہے تو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی بدعت ہے تو وہ بھی بدعت ہے۔ ہاں جی، یہ پتہ نہیں کیا کیا بدعت ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ وہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، یونیورسٹی میں، تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک گورے نے سوال کیا ان سے، کہنے لگا جی یہ جو تمہارا اسلام ہے یہ تو بڑا پرانا اسلام ہے، یہ موجودہ دور کا ساتھ دے سکتا ہے؟ اتنی ترقی یافتہ دنیا میں۔ تو بزرگ آدمی تھے، مسکرا دیے، کہنے لگا یار پہلے مجھے ترقی تو سمجھا، ترقی کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم چارپائی پہ سوتے تھے، اب ہم بیڈ پہ سوتے ہیں۔ پہلے ہم موٹر سائیکل نہیں تھی تو گھوڑا گاڑی پہ چلتے تھے، اب سواری موٹر سائیکل اور یہ کار آ گئی ہے۔ پہلے روٹی کھاتے تھے، اب ڈبل روٹی آ گئی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا ہم آسمان سے غذا اتار کے کھاتے ہیں؟ رات کو ہم ہوا میں سوتے ہیں؟ او بھائی، جب ہمارے تقاضے نہیں بدلے، یہ روٹی سے ڈبل روٹی تک کے آنے کو ترقی کہتے ہو تم لوگ؟ ترقی نہیں ہے، ترقی وہی جو ہم کر رہے ہیں، علم کی ترقی ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، یہ ہے ترقی۔ اور یہ اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ اسلام تو خود کہتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور اطلب لو کان بالسین۔ اس زمانے میں کہا تھا، کوئی کہتا جی حدیثی غلط، چلو غلط ہی صحیح، لیکن سرکار نے کہا جہاں بھی جانا پڑے علم کے لیے جاؤ، ہجرت جو ہے وہ علم کے لیے جائز ہے۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ آیات میں نے انتخاب کی ہے سورہ انعام کی۔ سورہ انعام کا 6 نمبر ہے، اور جو آیات ہیں وہ 7ویں سپارے کی ہیں، آیت نمبر 75 سے 79 تک، 75، 76، 77، 78 اور 79 ہیں۔ تو بہت لمبا مضمون ہے، پیچھے بھی 2-4 میں نے چھوڑی ہیں، لیکن آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پیچھے سے 2-3 آیات پیچھے سے پڑھنا، چونکہ پورا ایک مضمون ہے یہ، تو میں اپنے وقت کے حساب سے اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتا ہوں، باقی آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی ایمانداری پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی دل چاہے تو پچھلی 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، اگلی بھی پڑھ لیا کرو، اگر آپ کا دل چاہے تو۔ آپ بھی تو بادشاہ لوگ ہیں نا جی، بسا اوقات ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، یعنی بیکار ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی وقت نہیں ہمارے پاس۔ اور آج کل تو بالکل ہی وقت ہے ہمارے پاس، اللہ ماشاء اللہ، اب آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں کاروبار وغیرہ، اللہ کرے کہ سب کھل جائیں اور ہم آزاد ہو جائیں۔ تو یہ آیات ہیں، اس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمرود بن کنعان یہ بادشاہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور سب سے پہلا تاج بھی اسی نے پہنا ہے۔ پہلے تاج نہیں پہنا کرتے تھے لوگ، اور پھر تخت پہ بیٹھ کے پوجا بھی اپنی اسی نے کرائی ہے، وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے لگایا تھا۔ اور اللہ کریم بڑا بے نیاز ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت حکایت لکھی ہے نمرود کے بارے میں، تبھی خوش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وقت ملے مصنوی پڑھ لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ اس بندہ خدا نے مصنوی کے اندر پورے قرآن کریم کا ترجمہ سمو دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا یہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں اور بالکل ڈیزگریٹڈ ہوتے ہیں. ان کی اپنی کوئی صلاح یا مشورہ نہیں ہوتا، نہ ان کی کوئی فیلنگ ہوتی ہے، نہ حیرانی ضرور ہوتی ہے. حیرانی، یہ لفظوں پہ ذرا غور کرنا، چونکہ آج کل ہمارے لفظ بڑے پکڑے جا رہے ہیں حیرانی پہ، لیکن یہ آگے ان کی فیلنگ کوئی نہیں ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ظلم کیا ہے، پیار کیا ہے، وہ جو حکم آ گیا وہ ادا کرتے ہیں. اسرائیل کو جب حکم ہوا تھا کہ فلاں بندے کی جان نکالو، اور حکم تھا آصف بن برخیہ کے لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، حکم ہوا کہ جاؤ فلاں جزیرے میں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر اس بندے کی جان لو. تو حضرت اسرائیل نے جب نگاہ کی تو بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا کہ بندہ کہاں ہے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پہلو میں. تو انہوں نے جو غور سے دیکھا نا، حیرانی سے ہوئے، مجھے تو حکم ہوا ہے وہاں اس کی جان نکالو، اور یہ اللہ کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو جیسے اس کی آنکھیں پڑی نا، اب یہ اللہ کے راز ہیں اس میں، تو حضرت آصف بن برخیہ گھبرا گئے. حضرت سلیمان سے عرض کی حضور ہوا کو حکم دیجئے نا، مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے فلاں پہاڑ پہ پہنچا دے. ہوا نے اٹھا کے وہاں پہنچا دیا. وہ جہاں جیسے ہی پہنچے، اسرائیل پہنچ کے انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی. یہ اللہ کے کام ہے، اپنی مرضی کوئی نہیں، حیرانی ضرور ہے ان کے لیے. ایک دن مالک نے پوچھ لیا، بابا رومی کہتا ہے ایک دن مالک نے پوچھ لیا کہ اسرائیل اتنے عرصے سے تم جانیں نکالتے ہو، بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے ہوں گے، کبھی کوئی ایسے فیلنگ تو نہیں تمہاری محسوس ہے، لیکن کوئی حیرانی ہوئی ہے؟ کہاں ایک مرتبہ ہوئی تھی. کیا تھی؟ کہ یہ بڑی پیاری کشتی، وہ شپ جو ہوتا ہے سمندر میں جا رہا تھا، مجھے حکم ہوا کہ اس کو توڑ پھوڑ دو، میں نے توڑ پھوڑ دیا. پھر حکم ہوا کہ ایک تختہ، اس کے اوپر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کے سینے پہ بچہ اس کا دودھ پی رہا تھا. کہا کہ اس کو کنارے پہ پہنچاؤ. جیسے بچہ کنارے پہ آیا، مجھے حکم ہو گیا اس عورت کی بھی جان لے لو. میں نے اس عورت کی بھی جان لے لی. اب بچہ لہروں کے حوالے، چونکہ وہ کونے پہ کارنر پہ لہریں ہوتی بھی بہت ہیں، اگر ٹکر مارتی ہیں لہریں، تو ایک لہر نے اس بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم تیزی سے جا رہا ہے میرا. اٹھا کے باہر پھینک دیا. اللہ کریم نے پھلوں کی، درختوں کی، پودوں کی، سب کی ڈیوٹی لگا دی، اس کی ٹیک کیئر کرو بھائی. ویسے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ وہ جو موتیے اور یہ پھول گلاب کی اور چمیلی، یہ جتنے پھول تھے، وہ جناب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پھولو اس کے لیے بستر بن جاؤ تاکہ یہ خوشبودار بستر میں سوئے. اور شیرنی اسے تازے بچے دیے تھے. حکم ہو گیا جا اس کو دودھ پلا. تو شیرنی آئی اور آ کر کے اس نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. بچہ صحت مند ہوتا چلا گیا. اب اللہ پاک کہانی مکمل کر رہے ہیں، اس کی حیرانی دور کر رہے ہیں اسرائیل کی. وقت کے بادشاہ کو اللہ نے راستہ بلا دیا. وقت کے بادشاہ نے راستہ بلا دیا. وہاں پہنچا تو وہ بچہ کھیل رہا تھا. کیا خوبصورت بچہ تھا. بادشاہ کا دل بھر آیا. اس بچے کو اٹھایا گود میں اور لے کے اپنی بادشاہی پہ چلا گیا. بیگم کو خوشخبری دی، اللہ نے پلا پلایا بچہ دے دیا ہمیں. ان کی اولاد تھی نہیں، اس نے اسی بچے کو پالا، پڑھایا، لکھایا، بادشاہی کے گر سکھائے، گھڑ سواری سکھائی، نیزہ بازی، تلوار بازی سکھائی. جب وہ اچھی طرح طاقتور ہو گیا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اپنے اس محسن کو قتل کر کے اس کی حکومت پہ قبضہ کر لیا. محسن کو قتل کر کے، محسن کش قبضہ کر لیا. جب قبضہ کر لیا تو اب اس سے بڑا طاقتور تو تھا کوئی نہیں. تو سب سے پہلے اس نے اپنے لیے تاج منگوایا. اب پچھلی میری بات یاد کریں، تاج بنوایا اس نے سر پہ رکھنے کے لیے.
اور پھر کہا کہ انا ربکم الاعلی، اب میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، اسجدو، سب مجھے سجدہ کرو۔ اور پتہ ہے کون تھا؟ نمرود تھا۔ جس اس کے کہانی پیچھے یہ ایک آیات رومی میں باب رومی نے لکھی مثنوی شریف میں، اللہ کتنی مہربانیاں کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھ لو، کبھی کبھی ہم بیٹھ کے سوچا کریں، میں تو اکثر کہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، میرے نصیب میں تو یہ جانور چرانے لکھے تھے، نہ والد پڑا ہوا تھا نہ والدہ پڑی ہوئی تھی۔ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو مالک نے اٹھا کے آپ کے سامنے بٹھا دیا، لو عبد الرحمن درس دو اللہ کا، اللہ کے قرآن کا درس دو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے یہ کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں، اس کو کس طرح ہضم کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا اپنی لنترانیاں مارتے ہیں کہ ہم نے یہ تیر مارا تو یوں ہو گیا، وہ تیر مارا تو یوں ہو گیا۔ اللہ پھر دیکھتا ہے ہمیں۔ جب اس نے کر دیا، اس کے دربار میں جوگی نجومی، جیسے آج کل ہمارے ہاں ماشاءاللہ پاکستان میں بھی سبحان اللہ ہر چینل پہ 2-4 جوگی بٹھائے ہوتے ہیں، 2-4 وہ ہاتھ والے ہوتے ہیں، کوئی وہ کارڈ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہ ٹیرو میٹر کی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کن کاموں میں ڈال دیا گیا ہمیں۔ ایگزیکٹلی یہ کام نمرود کے تھے۔ اب وہ کہتا تھا کہ کارڈ نکالو، ستارہ دیکھو، یہ دیکھو۔ ایک دن نجومی نے کہا نمرود سے کہ بھی کام بڑا خراب ہے۔ کیوں؟ کہ جی ایک بچہ پیدا ہوگا تیری مملکت میں، وہ تیری پوری مملکت کا مذہب ہی بدل دے گا۔ ارے اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اچھا، اس نے کہا پھر میں بادشاہ کے اس کام کو میں بچہ پیدا ہی کوئی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ لنترانی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو ایک مچھر کی مار تھا نمرود تو۔ آپ نے سنا علماء سے، بزرگوں سے، چونکہ اب میرا مضمون نہیں ادھر، ایک مچھر کی مار تھا۔ جس طرح آج کل ہم کرونا کے ایک ایسے کیڑے کی مار ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ ویسے آج ہمارے وہ جو محکمہ ہے یہاں کا WHO کے بدل کیا مصیبت اس کو کہتے ہیں، ہمارا ایک دوست کہہ رہا تھا یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے جی۔ اس نے کہا جی کہ 360 کا اس نے ٹرن لے لیا ہے، کہتا ہے ہی کچھ نہیں، اب 1-2 روز میں یہ پھیل جائے گا سارا قصہ۔ ایک کیڑے کی مار ہیں ہم لوگ، لیکن دعویٰ دیکھو کہ میں بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں کی عمر تھوڑی تھی، نہیں عیاں ہو سکی، جب پیدا کرنے کا وقت آیا غار میں چلی گئی، وہاں جنم دیا، اور وہاں جا کر کے اپنا دودھ پلا کے آ جاتی تھی۔ اور جب وہ غار میں داخل ہوتی، اچھا ڈر نہیں لگتا تھا ان کو، اللہ تو بڑی حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ کبھی انگلی چوس رہتے تھے، کبھی یہ والی، کبھی یہ والی، کبھی یہ والی۔ ایک دن مائی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا کہ یہ کیا چوس رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک میں سے دودھ نکل رہا ہے، ایک میں سے شہد نکل رہا ہے، ایک میں سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایک میں سے غذا نکل رہی ہے۔ بیوی صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے قربان جاؤں مالک، جس کو تو پال دے یا جس کو تو پالنے والا ہے وہاں ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کریم نے ان کو جب اس قابل کر دیا، اب اس میں چونکہ روایات مختلف ہوتی ہیں، جو بات اللہ کے نبی بیان کرتا تھا، کوئی ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی بعد میں سنتا تھا تو وہ یہ ہے کہ کچھ کہتا ہے جی کہ وہ 5 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، 10 سال کے تھے۔ اب اللہ کریم نے ان کو غار سے باہر نکلوایا۔ ہم مطالعہ کریں تفسیروں کا، علماء سے پوچھیں، اپنی امام کے پاس بیٹھا کرو یار، میں بار بار تمہیں کہتا ہوں، میری مانو کچھ وقت نکال کے اپنی ماں کے پاس چلا جایا کرو، کو حضرت جی کوئی سامنے قرآن کا اٹھا کے کوئی واقعہ سنا دو، تم ایک واقعہ ہی سن لیا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس وقت تو ہم اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر سکتے،
تو جب اللہ نے ان کو باہر نکالا، اب اللہ پاک نے اس کو تیار کیا، حضرت ابراہیم کو۔ تیاری دیکھو کیسی ہو رہی ہے، ہماری تصور سے بھی باہر یہ باتیں، لیکن مالک بڑا بے نیاز ہے۔ جب وہ کسی کو تیار کرتا ہے، خصوصاً نبی کو جب تیار کرتا ہے تو فل تیار کرتا ہے۔ یہ تو ہم بے وقوف لوگ ہیں یہاں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ما انتم الا بشر مثلنا، پہلے بھی یہی کہتے تھے وہ لوگ، یار تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک نے 20 جگہ پر آیا ہے۔ ہر قوم کے بدماش لوگوں نے اور بے ایمان لوگوں نے نبی کو ایک ہی طعنہ دیا ہے، ما انتم الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ بشر کی تیاری دیکھو کیسی ہو رہی ہے، کر سکتے ہو؟ دعوے تو بڑے کرتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں، وہ نبی ہمارے جیسا انسان ہے۔ اللہ کریم نے جب باہر نکالا، اب قرآن سنیں، گھر میں آج قرآن تو پڑھا ہوا نا، تو 75 نہیں بالغ، آپ 74 سے شروع کریں اور آگے 80 تک جائیں، اور قرآن اللہ کا پڑھ کے دیکھیں اللہ کیا تیاری کرا رہا ہے۔ مقابلہ کس سے ہے؟ نمرود سے ہے، اور نمرود پرلے درجے کا بے وقوف آدمی تھا۔ پیچھے بھی آپ نے سنا ہے موت و حیات کا بھی مناظرہ ہوا، حضرت ابراہیم کا جب تیار ہو کے گئے تو مناظرہ ہوا تھا۔ اب یہ مناظرے کی تیاری کروائی اللہ نے ان کو، ان آیات میں وہ ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی، عجائبات، زمین کے، آسمانوں کے۔ اور کیوں دکھانے لگے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ میرا یہ بندہ یقین والوں میں آ جائے۔ ہم اس لیے عجائبات ان کو دکھا رہے تھے کہ میرا بندہ یقین کی منزل پہ آ جائے۔ نبی بنا رہا نا، تیار تو کرے گا مالک اس کو۔ یہ ہم ایسے تھوڑی سفیر لگا دیتے ہیں دنیا میں، اس کی بھائی تیاری کی جاتی ہے، اس کی وہ دیکھی جاتی ہے، ہسٹری دیکھی جاتی ہے، کہاں کہاں اس نے کام کیا، کتنا پڑھا، یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے۔ ہم تو اتنے ذہین ہیں، ایک سفیر بنانے کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں ہمارا وقت شک میں رہتا ہے کہ اٹھا کے ایسے نبی بنا دیا اس نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بدعقیدگی ہے یہ ہماری اس دور کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو عجائبات دکھانے لگے، زمین کے بھی آسمانوں کے بھی، دونوں کی بات کی اللہ نے۔ اور کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین والوں میں شامل ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب اس پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ آپ کی لگ بھگ 10-12 سال کی عمر ہوگی، غار سے نکل رہے ہیں، عمر نہیں ہے، مکلف نہیں ہے ابھی شریعت کے، پہلے تیاری ہو رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی بتا دیا تھا، تیار کر دیا تھا، ہم نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی اس کو۔ ہمیں تو کچھے کا پتہ نہیں ہوتا یار، ہمیں تو پیمپر نہیں اتارنے آتے اپنے خود سے، ماں کے محتاج ہیں۔ اور نبی کو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نبی ہوگا، تیرے پاس ہدایت ہے، تجھے میں ہدایت دے کے بھیج رہا ہوں۔ یہ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کن قیامتوں سے گزار رہے ہیں ان کو۔ کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو ابراہیم کہنے لگے میں دوست نہیں رکھتا غائب ہونے والوں کو۔ میں نے تو رب کہا تھا، یہ تو ویسے ختم ہو گیا، جو ختم ہو جائے وہ رب ہوتا ہے نہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب اس نے چاند دیکھا تو وہ بڑا تھا ستارے سے۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ رب ہے۔ فَلَمَّا هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، پھر جب بھی غائب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی بھٹکنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ لفظوں پہ غور کریں کہ رب مجھے ہدایت نہ دے
کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ نبی سب کچھ خود ہی جانتا ہے، کوئی نہیں کہتا. کبھی کسی نے کہا کہ نبی غیب جانتا ہے، کسی نے کہا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اس کے دینے سے وہ جانتا ہے. تو کیا برائی ہے اس میں؟ غیب تو اللہ کی صفت ہے، وہ نہیں دیتا کسی کو. لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی رسول پر راضی ہو تو پھر اس کو غیب عطا کر دیتا ہے. وہ آ جائیں گی آیات آگے. جب وہ راضی ہے دینے پر تو یار مجھے کیا تکلیف ہے اس دور میں؟ مجھے کیا پرابلم ہے اس بات کو ماننے میں؟ اور میرے نبی کے بارے میں اور آپ کے نبی کے بارے میں تو اللہ واضح ارشاد ہے میرے مالک کا، وما ہوا علی الغیب بضنین. اور اے محبوب تو غیب بتانے میں بخیل ہے ہی نہیں. غیب کا لفظ استعمال کیا یہاں اللہ نے، وما ہوا علی الغیب بضنین. محبوب تیری تو شان یہ الگ ہے، تو غیب بتانے میں بخیل ہے ہی نہیں. کبھی قرآن بھی تو پڑھ لیا کرو نا یار. حدیثوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں. قرآن پڑھو، حدیثیں صحیح ہیں، وہ جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو موضوع ہیں وہ موضوع ہیں. لیکن وہ جو شیطان لوگ صرف موضوع حدیث کو سہارا لے کر لوگوں کو بدنام کرتے تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن سیکھو. اچھا وہ بھی چھپ گیا. کہا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دیتا، اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دیتا تو شاید میں بھی بھٹکنے والوں میں شامل ہو جاتا. ہونے کی بات نہیں کی کہ میں ہو جاؤں گا، کہنا نہ ہو، اگر نہ دیتا ہدایت، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ عطا الہی ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا، جب اس نے چمکدار سورج دیکھا، بولے 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 چھا گیا سارے آسمان کے اوپر. قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اکبر. ہاں یہ رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ تیاری ہو رہی ہے. پھر مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کا، بالکل نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا. یہ تیاری کروائی اللہ نے. اب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے دل میں جو بات ڈالی مالک نے، کہ محبوبہ تو بتا دے کہ انی وجہت وجہی للذی، یہ اب نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو عرب یہی پڑھتے ہیں، ہم تو اور پڑھتے ہیں نا، وہ یہی پڑھتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا منہ یک رخ ہو کر تیری طرف موڑ لیا ہے. تو نے زمین بنائی، تو نے آسمان بنائے، سب کچھ میں نے تیری طرف کر دیا رخ اپنا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ 2 آیتیں پیچھے سے پڑھنا، 2 آیتیں آگے پڑھ لینا، یہ اور مضمون واضح ہو جائے گا. میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، وقت ختم ہو گیا ہے. صرف میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم سے جڑ جاؤ. قرآن پڑھتے جاؤ گے، عقدے کھلتے جائیں گے، اور جو ہماری تعلیم تربیت قرآن کر دے گا پھر ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، یہ قرآن کے معجزات بتاتا ہوں. یہ میں نے پتھر پہنا ہوا ہے یہ ہاتھ میں. تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ تم پتھروں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں کہ جی میں پتھروں پہ تو یقین رکھتا ہوں، لیکن پتھروں کی تاثیر پہ بھی یقین رکھتا ہوں، لیکن ایمان نہیں رکھتا. یہ کر کچھ نہیں سکتے، کرتا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی جی؟ میں کہ یہی تو بات ہے سمجھنے والی، قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ میں کہ جی اللہ فرماتا ہے، پتھر کی شان بیان کرتا اللہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. فرمایا پتھر جب پھٹتا ہے تو چشمے نکلتے ہیں اس سے. اور میں کہا یار تمہارے جیلم میں وہ گندک کا پہاڑ ہے، یہ کھرک والے وہاں چلے جائیں، خارش والے تو نہا لے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ساتھ ایک کھیوڑا ہے، نمک ایک پنچ ڈال دے ہانڈی میں زیادہ بیڑا گرک کر دے گا، تمہارا ہانڈی کڑوی کر دے گا تیری. او بھائی پتھروں میں تاثیر ہے لیکن ڈالنے والا خدا ہے. میرا اس پہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ یہ میری دنیا دین بگاڑ سکتے. یہ لال پہنو، یہ چٹا پہنو، یہ پیلا پہنو، تمہارا ایسا ہو جائے گا تو تمہارا، یہ میرا ایمان نہیں ہے. پتھر کی تاثیر ہے
اور پتھر کی شان. اچھا مفسرین لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ جو پہاڑ سے جو پتھر گرتے ہیں، یہ جو نگینے بنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے پہاڑ کی نکر کارنر تیز ہوتا جائے گا، بارش دھوپ تو بالکل کلس بن جاتا ہے. آپ چلے جائیں بلوچستان میں تو وہ جب پھٹتے ہیں، کوئی زمرد بنتا ہے، کوئی یاقوت بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کہ جب یہ سیدھے ہوتے ہیں الف کی طرح تو پھر اللہ کی خشیت سے ٹوٹ جاتے ہیں. جب ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ہماری انگوٹھی کے نگینے بن جاتے ہیں. میرے بھائی دین سیکھو، اور دین کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. گھر بیٹھ کے ہر چیز کو بدعت بنایا جانا، ہر چیز کو حرام کیے جانا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. جب تک پورا قرآن نہ پڑھ لو، جب تک میرے نبی کی سنت نہ دیکھ لو، جب تک صحابہ کی سنت نہ دیکھ لو، اور جب تک تابعین کی سنت نہ دیکھ لو، اور جب تک تبع تابعین کی سنت نہ دیکھ لو. یہ سارے زمانے خیر کے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے. ہمارے مفتی صاحب ہیں ایک، ان کے شیراج فوت ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کر دینا. اور بھی ہمارے کئی دوست ساتھی فوت ہو گئے ہیں. ہاں جی، آج بھی کئی علماء فوت ہو گئے. علماء فوت ہو رہے ہیں، کمال ہے. اوپر سے ٹڈی دل آ گیا ہے، اوپر سے سیلاب آ رہے ہیں، ادھر سے علماء فوت ہوتے جا رہے ہیں. عجیب قسم کی افراتفری ہے. اوپر سے سورج گرہن لگ گیا ہے ہمارا. پتہ نہیں اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے. لیکن ہمارے لیے ہر حال میں توبہ ہی بنتی ہے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، اپنے فضل سے معاف کر دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے، تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ہم اس معافی کے طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامل ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.